السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اپنے رب عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرو گے، اللہ عز و جل اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا، اللہ اس سے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ عز و جل اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ نوواں دروازہ اللہ عز و جل پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ عز و جل دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا، اللہ عز و جل رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور درود پڑھ کر مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ عز و جل اس کو بہت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، اب ایک بہت دلچسپ اور ایمان افروز کہانی ملاحظہ فرمائیں، دعا کا اثر۔ آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا شیوا بن چکا ہے کہ جب ہم پر انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم اللہ عز و جل سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آنا، اور بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کم تر تصور کرنا، غرض کہ نہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، نہ اس کی مخلوق سے محبت، صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو آفتیں اور پریشانیاں ٹل سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ عز و جل نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کی، اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کس طرح کام آ رہے ہیں، سنیں اس کہانی کے لکھاری کی زبانی، جو عرض کرتے ہیں کہ اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں مال کی دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی، حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔
پھر ہم نے بیارے سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے، یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ سے اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں، جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کرنے باہر تک آیا۔ جیسے عموماً ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی ہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا، کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ، تو الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب ہیں، ان کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں، پر کیف بولیں کس قسم کی امداد درکار ہے؟ اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری ہوئی تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے یعنی 5000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پینشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے یہ ان کا حق تھا اور لائن میں بھی اس لیے کھڑا ہوا تاکہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی اور میرے بیٹے یاسر کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کی تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرنے اور دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔